اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج اردو گرامر میں ہم نے چند اہم عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جن میں سے ایک ہے مطلع، ایک ہے مقطع اور ایک تخلص، اور اس کی علامت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے مطلع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور یہ طلوع سے ماخوذ ہے، یا یہ لفظ طلوع سے نکلا ہوا ہے۔ اور طلوع کی معنی کیا ہے؟ طلوع کی لفظی معنی ہے نکلنا۔ تو یوں مطلع کی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی مطلع کی لفظی معنی یہ ہے کہ جس جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اسی جگہ کو کہتی ہے مطلع، یعنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ۔ شعر و شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے، یا اصطلاح شعر میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی غزل یا قصیدہ کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مطلع کہتے ہیں۔ مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ غالب کی غزل کا ایک مطلع ہے، کوئی امید ور نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں قافیہ اور ردیف کی شکل میں کہ ور اور نظر کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے، نہیں آتی ردیف۔ تو یوں مطلع میں ردیف اور قافیہ وغیرہ یہ چیزیں ضروری ہے۔ یا احمد بن قاسمی کی غزل کا ایک اور مطلب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا، میں تو دریا و سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ اس کا کیا ہے؟ یہ مطلع ہے، کیونکہ اس میں قافیہ ردیف وغیرہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی غزل کا دوسرا شعر یہ دیکھیے، تیرے در سے، یہ ہے اس کا دوسرا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ یہ بالکل پہلے شعر یعنی مطلع کی طرح ہے، اس میں بھی قافیہ ردیف، یعنی اس کی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شعر اس طرح آتا ہے کہ مطلع کے بعد ہو مطلع کی طرح ہو، یعنی اس میں بھی قافیہ ردیف پہلے شعر کی طرح مطلع کی طرح ہو، تو اسے کہتے ہیں مطلع ثانی، یعنی دوسرا مطلع، یا اسے اس میں مطلع بھی کہتے ہیں۔ تو دوسرے شعر کے دونوں مصرے اگر ہم قافیہ ہو یا ہم ردیف ہو تو اسی شعر کو کہتے ہیں مطلع ثانی، یا اس میں مطلع۔ اب ہم آتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قطع سے ماخوذ ہے۔ قطع کی معنی ہے کاٹنا، یعنی یہ لفظ مقطع کہاں سے نکلا ہے؟ قطع سے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قطع کی معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا۔ لفظی معنی مقطع کے بنتے ہیں کاٹنے کی جگہ، جس طرح مطلع کی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، تو مقطع کی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے، لہٰذا اس پر غزل وغیرہ ختم ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ اصطلاحی شعر میں سے مراد کیا ہے؟ یا شعر و شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے؟ تو غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی شاعر حضرات اپنا تخلص عموماً کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ وہ مقطع میں۔ تو مقطع کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہاں آپ مثال ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مرگ مجنون سے آتا گنہ میر کا تخلص آیا ہوا ہے یہاں پر، کیا دیوالی نے موت پائی ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مقطع ہے میر تقی میر کی غزل کا، جس میں انہوں نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے۔ یا غالب کا ایک مقطع ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہونے۔ تو اس میں ہم دیکھیں یہاں پر غالب کا تخلص استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا یہ غالب کی غزل کا کیا ہے؟ مقطع ہے۔ اب آتے ہیں تخلص کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لفظ تخلص یہ اسم معرفہ کے ایک قسم میں سے اسم عالم کی اسم معرفہ عالم وغیرہ کی ایک قسم ہے۔ تو اصل میں یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور جو حضرات یا شعراء وہ اپنا اصل نام
نہیں استعمال کرتے بلکہ اس کی جگہ کوئی اور نام استعمال کرتے ہیں، یعنی اصلی نام کی جگہ کوئی اور نام استعمال کرتے ہیں تو اسی کوئی اور نام کو کہتے ہیں تخلص۔ جیسے اوپر کی مثال میں کہہ سکتے ہیں میر، یہ میر تقی میر کا تخلص ہے، اور غالب یہ اسد اللہ خان غالب کا تخلص ہے۔ علامت تخلص یہ ہے، اب دیکھیں علامت تخلص یہ علامت ہے، یہ اس طرح علامت بنتی ہے اور اسے بت کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو بت کہتے ہیں، یہ بت نہیں یہ بت ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہیں پر کہ اس کو بت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بطخ کی طرح ہے، جیسے بے اور تھرے یہاں بیتے ہیں، تو عموماً تو یہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ علامت ہے تخلص کی اور اسے کہتے ہیں بت۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے مطلب نقطہ تخلص اور اس کے علامت کے حوالے سے کافی جانا ہے وہ ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔